السلام علیکم ناظرین، کیا آپ دنیا کے سب سے مہنگے ترین ہیرا کوہ نور کی دلچسپ اور حیرت انگیز سفر کی کہانی جاننا چاہیں گے؟ کوہ نور ہیرے کے سفر کی داستان بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ یہ ہیرا مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت بنا رہا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے خوشبختی کا سبب۔ کوہ نور کو دنیا کا مشہور ترین، قیمتی اور اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ہیرا تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہیرا 4000 سال قبل انڈیا میں دریافت ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہیرا آج مختلف بادشاہوں اور راجاؤں اور حاکموں سے ہوتا ہوا کل انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ کی تاج میں جلوہ افروز ہے۔ انگلینڈ والوں نے اس ہیرے کو بہتر شکل میں لانے اور اس کی چمک دمک میں اضافہ کرنے کے لیے تراش کر کچھ مختصر کر دیا۔ اب اس کی موجودہ صورت 105 کیرات اور وزن 21 گرام ہے، جبکہ اس کا اصل وزن 37 گرام تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ دنیا کا قیمتی ترین ہیرا ہے۔ کوہ نور ہیرا انڈیا کے مختلف ہندو اور مسلمان حکمرانوں سے ہوتا ہوا 1526 میں مغل بادشاہ بابر کے ہاتھ اس وقت آیا جب اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بابر کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب بابر نامہ میں بھی اس ہیرے کا ذکر ہے۔ مذکورہ کتاب میں بابر نے کوہ نور ہیرے کے بارے میں لکھا ہے، یہ اس قدر قیمتی ہیرا ہے کہ اس کے عوض ملنے والے رقم سے دنیا بھر کے تمام لوگوں کو 2 دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ بابر کے بعد یہ ہیرا ہمایوں کے پاس پہنچا۔ اکبر نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس کے بعد اکبر کے پوتے شاہ جہاں نے اس سے خزانے کی تجوری سے نکلوا کر اپنے پاس رکھا لیا تھا۔ اس نے بعد میں اس ہیرے کو تخت طاؤس کا زینت بنا دیا۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا۔ اس نے اپنے باپ شاہ جہاں کو آگرہ میں قید کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے شاہ جہاں کے قید خانے کی کھڑکی پر کوہ نور ہیرے کو اس زاویے سے رکھوا دیا تاکہ تاج محل کا عکس اس میں نظر آ سکتا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس ہیرے کو کوہ نور کا نام نادر شاہ نے دیا تھا۔ اس کے بعد آج تک اس سے کوہ نور کہا جاتا ہے۔ 1739 میں جب نادر شاہ نے آگرہ اور دہلی پر حملہ کیا تو واپسی پر تخت طاؤس کے ساتھ اس ہیرے کو بھی ایران لے آیا تھا۔ جب نادر شاہ نے پہلی بار اس ہیرے کو دیکھا تو بے اختیار زبان سے کوہ نور نکلا، یعنی روشنی کا پہاڑ۔ 1739 سے قبل اس پتھر کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس خوبصورت اور چمکدار پتھر کی قیمت کے حوالے سے ایک اور بھی روایت مشہور ہے۔ نادر شاہ کی ایک بیوی نے کہا تھا، اگر کوئی طاقتور مرد ایک پتھر مغرب کی جانب، ایک مشرق کی طرف، ایک جنوب اور ایک شمال کی جانب پوری قوت سے پھینکے، پانچواں پتھر پوری قوت سے اوپر کی جانب اچھال دے، پتھروں کے درمیان چاروں اطراف کے گھیرے میں 5ویں پتھر کی بلندی تک سونے اور قیمتی چیزوں سے بھر دیا جائے تو یہ کوہ نور ہیرے کی قیمت کی برابر ہوگا۔ کہا جاتا ہے کوہ نور ہیرے کو نادر شاہ سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، لیکن مغل بادشاہ محمد شاہ کے کسی گھر کی بیدی نے نادر شاہ کو مطلع کر دیا کہ ہیرا محمد شاہ کی بگڑی میں چھپا ہوا ہے۔ ہیرے کے بارے میں خبر ملتے ہی نادر شاہ اس سے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک تقریب کا انعقاد کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ دلی کا تخت محمد شاہ کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تقریب کے دوران یہ کہا کہ اس نے محمد شاہ سے پگڑی بدل دوستی کا اعلان کیا اور رسم کے مطابق اپنی پگڑی اتار کر محمد شاہ کی طرف بڑھا
اور پھر اپنی بگڑی اس کے حوالے کر دی۔ جواب میں محمد شاہ اس سے اپنی بگڑی دینے سے انکار نہ کر سکا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد نادر شاہ اپنے کمرے میں گیا اور بگڑی کے بل کھول کر اس میں پوشیدہ ہیرا برآمد کیا۔ ہیرے کی چمک سے گویا کمرہ جگمگا اٹھا۔ اس کی چمک دمک دیکھ کر ستائشی انداز میں بے اختیار اس کی زبان سے نکلا تھا کوہ نور۔ 1747 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد کوہ نور ہیرا افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آ گیا۔ 1830 میں معزول حکیم شاہ شجاع نے کسی طرح وہ ہیرا حاصل کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کابل سے لاہور پہنچ گیا اور پنجاب کے مہاراجا رنجیت سنگھ سے ملا اور اس سے ہیرا پیش کر کی درخواست کی کہ وہ ایسٹ انڈیا کے انگریزوں کو کسی طرح آمادہ کرے اور اپنی طاقت استعمال کر کے اس سے چھینا گیا اقتدار واپس دلائے۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرے اپنا پاس رکھ لیا اور 1839 میں مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ اس کے موت کے بعد وہ ہیرا اڑیسہ کے جنگی ناتھ مندر کو دان کر دیا جائے، لیکن اس کی وصیت پر عمل نہ ہو سکا۔ 1848 میں پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور لاہور کے قلعے پر برطانیہ کا جھنڈا لہرانے لگا۔ میثاق لاہور میں جو شرائط تحریر کی گئی تھی ان میں ایک واضح شرط یہ تھی کہ کوہ نور ہیرا انگلینڈ کی ملکہ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ کوہ نور ہیرے کو بڑی حفاظت کے ساتھ HMC نامی بحری جہاز میں انگلینڈ پہنچایا گیا۔ حفاظت کے خیال سے اس ہیرے کے منتقلی کی خبر اخباروں سے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ اس قدر رازداری برتی گئی تھی کہ جہاز کے ٹریزری آفس کے انچارج اور کیپٹن کو بھی بے خبر رکھا گیا تھا۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس آئینی باکس میں کیا لے جایا جا رہا ہے۔ بہرحال تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود ہیرا لے جانے والے جہاز کا وہ سفر خاصا پر خطر ثابت ہوا۔ خطرے کی نوعیت مختلف تھی۔ جب وہ جہاز ماریشس پہنچا تو جہاز میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ بندرگاہ والوں نے جہاز کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی۔ جہاز والے آئندہ سفر کے لیے ضروری سامان راشن وغیرہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ماریشس کے لوگوں نے اس کے خلاف جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ جہاز بندرگاہ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر گولیاں برسائی جائے۔ ماریشس سے روانہ ہونے کے بعد جہاز سخت طوفان میں پھنس گیا۔ بہرحال 16 اپریل 1850 کو انڈیا سے روانہ ہونے والا جہاز تقریباً 86 دن کے سفر کے بعد انگلینڈ پہنچا۔ اس وقت کے انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ ڈلہوسی نے ہیرے کے انگلینڈ پہنچنے کی خبر ملتے ہی مہاراجا رنجیت سنگھ کے تخت نشین بیٹے دلیپ سنگھ کو لندن روانہ کر دیا۔ اس نے لندن پہنچ کر کوہ نور ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا۔ اسی سال یعنی 1851 میں کوہ نور ہیرے کو ہائیڈ پارک میں رکھا گیا تاکہ عوام اس کا دیدار کر سکے۔ اس وقت 1851 سے کوہ نور ہیرا برطانیہ کے قبضے میں ہے، جبکہ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے کئی ممالک دعوے کرتے رہے اور وہ اسے حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں، لیکن یہ ہیرا ان کو نہ مل سکا۔ 1976 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم جم کالاہان سے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ نور ہیرا پاکستان کو لوٹایا جائے۔ جواب میں انہوں نے انکار ہی کیا۔ پاکستان کے علاوہ دعوے داروں میں انڈیا، افغانستان اور ایران بھی ہیرے کی مملکت کی دعوے دار ہے اور یہ تمام ملک وقتاً فوقتاً انگلینڈ سے ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج کل کوہ نور ہیرا ٹاور آف لندن میں موجود ہے اور ملکہ انگلینڈ کی خواہش پر اس سے وہاں رکھوایا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کروں گا۔